नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप सब लोगों की खैरियत अल्लाह करीम से नेक मतलूब हूँ। एक दुआ के साथ कि आप जहाँ कहीं भी हो, अल्लाह ताला आप लोगों को अपने बच्चों के हमरा दोनों जहान की खुशी नसीब फरमाए और हर किस्म के दुख दर्द से दूर रखे। और मेरी वो बहनें और वो भाई जिनकी औलाद नहीं है, अल्लाह ताला उनको अपने ख़जानों से नेक और सालिह औलाद अता फरमाए और दिल खुश करने वाली, उनकी आंखों को ठंडक वाली औलाद नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आप लोगों का होस्ट फयाजुद्दीन एक छोटी सी वीडियो के साथ स्टार बुक टीवी के जानिब से दोबारा आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ है। तो आज की छोटी सी वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखना है? आज बहुत ही अहम चीज़ सीखनी है और वो ये सीखनी है कि वज़ू किस तरीके से बनाना है। वज़ू, काफ़ी साथी इसरार करते हैं कि हमें वज़ू के बारे में सिखाइएगा कि वज़ू से का सही तरीक़ा क्या है और उससे किस तरीके से वज़ू करना चाहिए। तो वज़ू जो है मेरे दोस्तों, वज़ू में जैसे कि मैंने पहले इस पर वीडियो बनाई हुई है कि वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं और वो चारों के चारों फ़र्ज़ पूरे होने चाहिए, ठीक है। और बाकी इसके जो आदाब हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात हो जाए, ठीक है। तो फ़राइज़ तो आप सीख चुके हैं, तो वज़ू के आदाब, और वज़ू जो है ये नमाज की कुंजी है और नमाज जो है वो जन्नत की कुंजी है, ठीक है। ये चीज़ें ज़हन नशीन कर लें। तो जब भी हम लोग वज़ू बनाएं तो वज़ू बनाने के लिए सबसे पहले क्या हो, हम लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें, ठीक है ना जी। और पाक और साफ़ जगह पे, ऊंची जगह पे हम लोग चारांदाम के लिए बैठें, ठीक है। वहाँ पे बैठें जो जगह ऊंची हो, जहाँ पे हमें किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम का मतलब ये है कि जब हम लोग अपने अज़ा को धोएं उसके छींटे हमारे जिस्म पे ना पड़ें, ठीक है। ऐसी जगह पे बैठें तो वो बेहतर है कि ऐसी जगह पे हम लोग वज़ू बनाएं कि वो जगह ऊंची हो और पानी जो है ना हमारी सिमत की तरफ नहीं बल्कि मुखालिफ सिमत में बहता हो, वज़ू वाला वो नीचे जाता हो और उसकी छींटे आप पे ना आए। तो ये एक बेस्ट तरीका है। बाकी जो है, जब आप बिस्मिल्लाह पढ़ के वज़ू शुरू करते हो तो ये दायां हाथ है, दाएं हाथ से आप लोगों ने कुली करनी है, दाएं हाथ से ही आपने मिसवाक पकड़नी है। और मिसवाक का तरीका ये है कि ये जो 3 उंगलियां हैं ये इस तरह ऊपर आनी चाहिए और ये 2 नीचे, ये 2 जो है ना इस तरह नीचे आनी चाहिए। इस हिसाब से आपकी मिसवाक पकड़ी हुई हो और आप लोगों ने इस हिसाब से मिसवाक लगानी है, पहले दाएं तरफ से और फिर बाएं तरफ से, अंदर बाहर सारा जो है आप मिसवाक अच्छे तरीके से कर सकते हो। मिसवाक एक बेस्ट अमल है, ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि मिसवाक के नुकसानात नहीं हैं, मिसवाक के बहुत बड़े फ़ज़ाइल हैं, बहुत बड़ी बरकतें हैं और उसका जो बड़ा फ़ायदा है मिसवाक का, जो बहुत ही बड़ा फ़ायदा है, ठीक है, मौत के वक्त कलमा शहादत नसीब होता है मिसवाक की बरकत से। उम्मीद है ये आपको याद होगा। मिसवाक करने के बाद आप कुली कर सकते हैं और कुली के बाद आप ये वाली जो उंगली है जो शहादत वाली है, ये आप जो है ना दाएं और बाएं तरफ अपने दांतों के ऊपर या मुंह के साइड में अंदर बाहर हल्के साइड पे आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। और जब पानी फेंकते हैं आप लोग, तो पानी नाक में जब फेंकते हैं तो ये ना ये राइट साइड से, यानी कि दाएं हाथ से पानी फेंकें और जो कि बाएं हाथ का जो ये छोटी उंगली है इसको जो है ना इसके ज़रिए से हम लोग अपने नाक के इन सुराखों में, ठीक है ना, इसकी जो है ना हम मसा कर सकते हैं, ठीक है। और जब नाक की सफाई भी हो तो अक्सर लोगों को मैंने देखा है वो जो है ना राइट साइड से जो है ना दाएं हाथ से नाक की सफाई करते हैं, तो ये मकरूह अमल है। दाएं हाथ से जो है ना कभी भी नाक को साफ मत कीजिएगा। इस हाथ को अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप लोगों ने इसलिए दिया है कि बाएं हाथ के ही ज़रिए से ही आप लोग हर किस्म का जो सफाई वाला काम होता है वो बाएं हाथ से करना सीखें। तो नाक की सफाई जो है वो आप बाएं हाथ से करें, ठीक है। पानी इस हाथ से डालें और सफाई इस हाथ से करें, ठीक है। जब भी हो तो बाएं हाथ इस्तेमाल करें। और फिर जब आप वज़ू बनाते हैं साथ में तो ज़्यादा कोशिश ये करें कि पानी का ज़्यादा इस्तेमाल ना हो, ठीक है। फजूल यानी कि पानी ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ना हो। जितनी आपकी ज़रूरत है उसके मुताबिक आप साफ़ पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, पाक पानी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वज़ू के लिए, ठीक है। फिर जब आप लोगों ने ये हाथ धोने तो इन हाथों के लिए भी ये जो है इसकी मालिश के लिए, ये हाथ जो है ये वाला ये इसके लिए और ये वाला जो है ये इसके लिए इस्तेमाल, उसकी सफाई के लिए, इसके लिए इसको तर करने के लिए, ठीक है, मसा करें। और फिर स्पेशली मैं पाँव के बारे में आप लोगों को कहूँगा कि ये जो पाँव हैं, तो पाँव अभी मैं नज़र तो नहीं आ रहे, लेकिन पहले आप लोगों ने दायां पाँव धोना है और उसके बाद फिर आप लोगों ने बायां पाँव धोना है, ठीक है। ये वज़ू में अक्सर लोग गलती करते हैं, वो ये तमीज़ नहीं करते, पहले बायां धो लिया और बाद में दायां धो लिया। और बाज़ लोग दायां शुरू कर देते हैं फिर बायां करते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन
رائٹ ہاتھ یعنی کہ اس ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے پاؤں دھونے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے نا جیسے میں نے کہا یہ خلاف وضو ہے، سنت کے خلاف ہے، لہٰذا آپ لوگوں نے دائیں ہاتھ کو صفائی کے استعمال نہیں کرنا، بلکہ دائیں پاؤں کو جب آپ نے دھونا ہے وہ بھی آپ لوگوں نے بائیں ہاتھ سے دھونا ہے، بائیں ہاتھ کی مدد سے۔ اور جب آپ نے شروع کس طرح کرنا ہے، یہ آپ کے پاؤں کا اوپر والا حصہ ہے اور یہ ایڑی والا حصہ ہے، تو آپ نے یہاں سے اپنے پاؤں کی دھلائی شروع کر دینی ہے، یوں شروع کر دینی ہے۔ جب یہاں شروع کر دیں گے تو پھر جو ہے آپ نے یہ پورے جو ہے نا یہ ٹخنوں تک، ٹھیک ہے، ٹخنوں سمیت آپ نے جو ہے نا یہ جو آپ کی جو پاؤں کی جو ٹخنے ہیں وہاں اس کے سمیت آپ نے اپنے پاؤں کی دھلائی کرنی ہے بائیں ہاتھ سے، اور اچھی طریقے سے پاؤں کو گیلا کرنا ہے کہ خشک جگہ نہ رہے جہاں پہ آپ کی جو ٹخنے ہیں اس کے سمیت اس کے اوپری والے حصے تک، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ جو انگلی ہے اس کے ذریعے سے آپ نے انگلی جو آپ کے جو دایاں پاؤں ہے اس کی جو دو پہلی والی جو انگلی ہے چھوٹی والی، اس میں آپ نے اس سے ہلالہ کرنا ہے، اور پھر اس سے اپنے ہلالہ کرنا ہے، اور پھر اس سے ہلال کرنا ہے، اور پھر اس سے آپ نے اس طرح ہلال کرنا ہے۔ پھر جب آپ نے بائیں پاؤں کو دھونا ہے تو بائیں پاؤں کو بھی آپ نے جو ہے نا بائیں ہاتھ سے ہی دھونا ہے، جب اوپر سے آپ نے شروع کرنا ہے سارا دھلائی کر کے، ٹھیک ہے نا جی، ٹخنوں سمیت، تو پھر آپ نے کیا کرنا، اسی کا جو ہے نا آپ نے پھر بائیں پاؤں کا جو آپ نے جو اس کا ہلال کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے وہ آپ نے اسی طرح جانا ہے، یعنی کہ دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کرنا ہے اور اسی سمت میں سادہ آپ اسی طرح جانا ہے۔ تو پھر آپ نے بائیں پاؤں کی جو موٹی والی انگلی ہے اس میں آپ نے ہلال کرنا ہے، پھر اس میں ہلال کرنا ہے یہ بائیں ہاتھ سے، اور پھر اس نے بائیں ہاتھ کی کون سی انگلی سے، اس انگلی کی مدد سے آپ نے کرنا ہے۔ تو یہ جو ہے نا سنت عمل ہے اور یہی طریقہ ہے، اس طریقے کے علاوہ آپ لوگوں نے کہیں بھی نہیں جانا، ٹھیک ہے۔ پانی کا بقدر حاجت استعمال کرنا ہے، اونچی جگہ پہ بیٹھنا ہے، وضو کے قطرے جو ہیں وہ وضو کے پانی کے قطرے ہیں جو کہ زائل ہوتا ہے جس سے آپ وضو بناتے ہیں وہ آپ پہ چھینٹے آنے کی، یعنی ایسی جگہ آپ پہ چھینٹے نہ آئیں، کوشش یہی ہونی چاہیے۔ اور پھر میں نے کہا کہ ناک کی جو صفائی ہے وہ بائیں ہاتھ کے اس انگلی سے ہو اور اسی ہاتھ سے صاف بھی ہو، ناک بھی اسی ہاتھ سے آپ صاف کریں، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے نا منہ کی جو صفائی ہے اس انگلی سے ہو، مسواک بھی اسی ہاتھ سے، مسواک کو دائیں ہاتھ سے پکڑیے گا اور اسی ہاتھ سے اسی انگلی سے آپ صاف کر دیجیے گا، لیکن جو صفائی والا کام جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے اسی بائیں ہاتھ سے، پھر جو ٹانگیں آپ نے تو اس میں بھی یہیں سے شروع کر کے اسی طرح ڈائریکٹ آپ نے ہلال اسی انگلی سے کرنا ہے بائیں ہاتھ سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند گزارشات تھیں، اور جب پھر آپ وضو بنا لیتے ہو، آپ کو پتہ ہے کہ میرا وضو بن چکا ہے، تو وضو کے دوران باتیں کسی سے نہیں کرنی چاہیے۔ وضو کے دوران کوشش کریں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اس کا ورد کرتے رہیں۔ اور یہ جو ہے جب درمیان میں پہنچتے ہیں تو اس دعا کا ورد کریں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ دعا آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ دعا ہے، وضو کے درمیان کی دعا ہے، تو یہ آپ پڑھتے رہیں۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے ایمان مفصل ایمان مجمل بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ وضو کے درمیان جو ہے کسی بندے سے کسی بھی قسم کی گفتگو جو ہے ناجائز ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور جو ہے نا میں نے کہا کہ وضو جو ہے یہ نماز کی کنجی ہے، اپنے بچوں پہ بھی دھیان دیجیے گا، خود بھی تیاری کیجیے گا اس حساب سے، اپنے بچوں کو بھی اس کا پابند بنائیے گا۔ ان کو سکھانے والا کون ہوگا؟ آپ باپ ہیں، آپ ماں ہیں، یو آر ریسپانسبل فار دوز ٹو ٹیچ دیم۔ آپ اس چیز کے ذمہ دار ہیں کہ آپ ان کو اچھے طریقے سے سمجھائیں، ان کو پہلے محبت سے سمجھائیں، پیار سے سمجھائیں، پھر نہ سمجھیں تو پھر بے شک آپ ڈنڈا کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے لازمی اس پہ چیک رکھنا ہے، کیونکہ یہی آپ کا اثاثہ ہے، یہی آپ کا جو ہے فیوچر ایسٹس ہے۔ اسی طریقے ان چیزوں کو آپ نے اگر صحیح یوٹیلائز کیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کیا۔ اپنے بچوں کو اللہ کی بندگی سکھائیں، اپنے رب ذوالجلال کی ربوبیت سکھائیں، اس کی پاکیت، اس کی بزرگی، اس کی بادشاہت کے بارے میں سمجھائیں، ان کو یہ سمجھائیں کہ آپ کو پیدا کس نے کیا، آپ کا رکھوالا کون ہے۔ یہ ساری بیسک چیزیں آپ اپنی اولاد کو اپنی زندگانی میں سکھائیں موت سے قبل، کیونکہ زندگی بہت ہی مختصر ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، آپ کو پتہ ہی ہے بہت ہی مختصر ہے۔ اس مختصر زندگی میں ہم لوگوں نے ایک بہت لمبی طویل زندگی تیاری کرنی ہے، تو اللہ تعالی ہماری زندگی میں برکت نصیب فرمائے، ایسی زندگی دے جو اللہ کی رضا والی ہو، اللہ پاک کی فرما برداری والی ہو، اس کی اطاعت والی ہو، اس کی خوشنودی والی ہو، اس کے قرب والی ہو، اس کی محبت والی ہو، اس کی رضا والی ہو، اور اس کی شفقت والی ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنت طریقے والی ہو۔
تو پھر یہ زندگی اگر ہو تو پھر ہم کیا چاہتے ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں بول کہ آندھے کو کیا چاہیے؟ 2 آنکھیں چاہیے۔ تو ہمیں تو یہی ہدایت چاہیے، ہمیں وہی کامیابی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانہ میں جو سب سے بڑا خزانہ ہے وہ کون سا خزانہ ہے؟ وہ ہدایت کا خزانہ ہے۔ اور پوری کائنات میں جو اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ چیز محبوب ہے وہ کون سی ہے؟ وہ اللہ کا دین ہے۔ تو اللہ کی شریعت، اللہ کا دین اللہ کو بہت ہی محبوب ہے، اس کو سیکھیں، اس کو پھیلائیں۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، امید ہے آپ لوگوں نے سیکھا ہوگا۔ اور جب آپ وضو سے فارغ ہو جائیں، اٹھ جائیں، تو پھر اسماء کی طرف رخ کرتے ہوئے کہیے گا جیسے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بھی فرمایا تھا کہ اے عائشہ جب آپ وضو بناؤ تو پھر یہ دعا پڑھو، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کتنا آسان سا ذکر ہے، کتنا آسان سا عمل ہے، کتنا مختصر سا عمل ہے۔ اس مختصر سے عمل کی بدولت آپ کو پتہ ہے کیا ملتا ہے؟ کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ملائکوں سے جنت کے دروازوں سے فرما دیتا ہے کہ کھول دو میرے جنت کے سارے دروازے اس میرے بندے کے لیے، کہ یہ جس دروازے سے چاہے، جس دروازے سے بھی چاہے جنت میں داخل ہو۔ تو جنت پھر عیش و آرام اور خوشی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رضا والا مقام ہے۔ جنت پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ، ایک مختصر سی ویڈیوز تو بنائیں گے کہ آپ کو جنت کی آپ لوگوں سے مل بیٹھ کے جنت کی خوشیاں شیئر کریں اور جنت کی حقیقت کو جانیں، اللہ کی محبت کو جانیں انشاءاللہ۔ اللہ کی محبت کو آپ جانیں گے انشاءاللہ بہت زیادہ۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، رات کو اٹھیے گا، اللہ سے مانگتے رہیے گا۔ تو یہی وضو کے کچھ لوازمات تھی جو کہ میں نے آپ لوگوں کو سکھایا، امید ہے کہ بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں کائنڈلی آئی ایم ریکویسٹنگ یو ٹو اسپریڈ دیم۔ ٹھیک ہے کہ ان چیزوں کو آپ سیکھیں اور ان کو پھیلائیں۔ دس از مسٹ آن اس، یہ چیزیں ہم پہ لازم ہیں، اور انشاءاللہ وی ول سپورٹ اینڈ وی ول اسپریڈ دیم۔ ٹھیک ہے، اگر ہم اس کے بغیر زندگی گزاریں گے تو کیا ہوں گے؟ وی شل جسٹ کیا فیل ہو جائیں گے، ہم لوگ ناکام ہو جائیں گے اور ہم لوگ بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی کاموں پیچھے رہنے سے روکے رکھے اور شیطان کے وسوسوں سے بچائے رکھے۔ شیطان تو گھیرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ لائک کرتے ہو، آپ لوگ شیئر کرتے ہو، اور جو چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی ضرور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، مجھے سپورٹ کیجیے گا، اس لیے کہ میری جو ویڈیوز ہیں اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اور باقی جو ہے آپ کی دعائیں چاہیے، میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ جیتے رہیں، آباد رہیں، خوش رہیں، بہت کچھ سیکھیے گا، پیار محبت سے ویڈیو دیکھے رہیے گا، مشتاق رہیے گا، اور اپنے کامنٹ سے ضرور مجھے آگاہ کرتے رہیے گا۔ آپ سب لوگوں کا ہوسٹ پیارا بھائی فیاض الدین اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تب تک اپنی صحت کا بہت سارا خیال رکھیے گا، زندہ رہیں، آباد رہیں، خوش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔